میرے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب محمود صاحب، کسی تعارف کے متعین ممتاز دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ساتھ ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرسٹ آف آل آر کنڈولنسز فار یور گریٹ لاس طارق رشید صاحب، آپ کی والدہ کے انتقال کے ضمن میں۔ اینڈ سوال میں آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں، ڈو یو سی کہ جو ایک عجیب انتشاری دنیا جو تاریخ کے طالب علم ہے، بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ 1929-30 والا معاملہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا ٹیرف، ٹریڈ وار، جنگیں، حملے، دھمکیاں، اس سارے تناظر میں ہم اور بھارت کہاں کھڑے ہیں؟ اور جو کہا جاتا رہا ہے اس پلیٹ فارم سے بھی کہ بھئی دے کین کم کو اپنی مٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ان کی امبیرسمنٹ تھی یا اس کو تو کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پاکستان انڈیا یہ کوئی بہتر ہوتے نظر آتے ہیں؟ اور یہ چائنا جو جا رہے ہیں مودی صاحب مبینہ طور پر، اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ جناب جنرل طارق رشید صاحب۔ دیکھیں، بہت شکریہ قاضی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میری والدہ کی وفات پہ ان کو دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جن کے بھی والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک پاکستان انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں قاضی صاحب، جی آمین ثم آمین، جہاں تک پاکستان انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان نے کبھی انڈیا پہ پہلے حملہ نہیں کیا، اور یہ جو بیان المنصوص یا مارکا حق ہوا، انہوں نے پاکستان کو ڈسپائٹ ہم انہیں بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے جرت کی، اگر آپ کے پاس یہ پہلگام میں واقعہ ہوا، اس کے ہمیں ثبوت دیں، ہم آپ کے ساتھ تمام تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن کیونکہ 1.5 ارب کے ممالک نے ایک جاہل شخص کو، جس کا مودی ہے، جس کو دنیا اس سے کٹ رہی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کا جھوٹ کا جو تھا، جیسے کہتے ہیں یو کی ناٹ فول آل دی پرسن آل دی ٹائم، وہ دنیا کو جھوٹ سے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اب مارکا حق کے بعد اس کا پورا پول کھل چکا ہے، اور پورا ہندوستان اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کے جرنیل اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا جھوٹ بولا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہمیں کوئی ملک گھاس نہیں ڈال رہا۔ اور دوسری طرف پاکستان ہے جس کے ملٹری کمانڈر کو، فیلڈ مارشل کو ٹرمپ خود بلا کے دعوتیں دے رہا ہے، اور آج تک ہسٹری میں امریکہ کی نہیں ہوا کہ کسی ملٹری کمانڈر کو 1 to 1 مل کے اس نے کھانے پہ بلایا ہو، اور کھانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ اٹ واز آنر فار می ٹو میٹ دی آرمی کمانڈر آف پاکستان۔ پاکستان از اے گریٹ نیشن، دے میک ونڈرفل تھنگس۔ ہم پاکستان کے ساتھ بڑے پیمانے پہ تجارتیں کریں گے، اور جو اس کا ہم سمجھتے تھے دہائیوں سے اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا، اس کے وہ اب خلاف ہو گیا ہے، اور وہ اسی قابل تھے۔ دیکھیں ان کا ششی تھرور وہاں امریکہ گیا، اور ان کے اتنا کم ظرف ہیں کہ وہاں بیٹھ کے اپنے میزبان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور خود یہ گھٹنے پڑے، سب سے پہلے امریکہ کے پاس گئے کہ ہماری جنگ بند کرائیں، اور اب انکار کر رہے ہیں۔ 27-28 دفعہ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ بھئی میں نے جنگ بند کرائی، اور اب پھر بھی نہیں مانتے۔ اور اب ان کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے زیادہ بیوقوف ہیں یا ان کو بالکل بکھلاہٹ کے شکار ہیں کہ انہیں جو ہے بجائے عقل سے کام لیں اور پاکستان سے اپنے معاملات کو طے کریں۔ پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ سٹرونگ ہوگا، انڈیا ہر آنے والے دن کے ساتھ کمزور ہوگا۔ اور یہ جو چائنا جا رہے ہیں، جنرل صاحب میں یہی جو سوال ہے یہ ایئر مارشل صاحب کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ ٹرمپ نے بھارت پر جو ہے وہ 50% ٹیرف لگا دیا ہے، 25% پہلے تھا، اب 50% ہو گیا ہے۔ بھارت جو ہے وہ مشکل میں ہے ہی، وہاں پر بے روزگاری ہے، خودکشیاں ہیں، ان کے جو ملٹری کے جو لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کا جو جنگی جنون ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے باوجود، اور پاکستان پر حملے کی بات جو ہے وہ ہر روز کہی جاتی ہے۔ وہاں پر ان کا جو میڈیا ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے LOC پہ ایک مصنوعی بحران وہاں پر جو ہے وہ مچایا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پر اس پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اس چیز کا خدشہ تو جب سے سیز فائر ہوا ہے اس وقت سے بدستور ہے، اور اس کا جو اظہار ہے وہ بھارتی جو منسٹرز بھی فلور آف دی پارلیمنٹ وہاں پہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، اور یہ ایک سیز فائر ہے۔ ابھی بھی اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں
تو آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی سب کنونشنل ڈومین میں آلریڈی چل رہی ہے. پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے سپانسرڈ جو دراندازی اور ٹیررزم ہے بلوچستان میں اور کے پی میں، وہ تو تواتر سے وہ پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس وقت واقعی حالت جنگ میں ہیں. صرف وقتی طور پہ اس جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے کہ ایک فورسز ٹو فورسز ایک ڈکلیئرڈ جو کائنیٹک اپلیکیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی، لیکن اس کا خطرہ بدستور ہے. اس کی وجہ یہ ہے قاضی صاحب کہ جنگ ہماری بھارت کے ساتھ جنگ جو ہے، ہم تو جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن جس بنیاد پہ جنگ ہوتی ہے یا ماضی میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، یہ انکلوڈنگ یہ جو آخری ہماری جنگ اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں فتح مبین جو ہے نا عطا فرمائی، وہ اس بیسک جو روٹ کاز ہے مسئلہ کشمیر وہ بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے. بھارت کا غاصبانہ قبضہ جو ہے کشمیر پر وہ قائم ہے. اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم بھارت کی طرف سے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم پاکستان کے خلاف وہ قائم ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جب تک جنگ کے اسباب رہیں گے، جب تک وہ وجوہات رہیں گی، جنگ کا خطرہ تو رہے گا. اور ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے نا، لیکن بالکل ٹھیک ہے ایئر مارشل صاحب، اگر بدحواس دشمن جو ہمارا بدحواس دشمن ہے وہ ہم پر جارحیت کرتا ہے دوبارہ، تو ڈی جی ایس پی آر کا بیان آیا ہے کہ ہم مشرقی سرحد پر حملہ کریں گے اور گہرائی میں حملہ کریں گے. فرمائیے گا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور پھر کیا وہ چکن نیک جو ہے اس پر قبضہ ہوگا انشاءاللہ؟ جی میں عرض کروں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 98 میں جب بھارت کے نیوکلیئر ہو جانے کے بعد پاکستان نے بھی نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کی اور ہم نیوکلیئر کلب میں چلے گئے، تو پاکستان نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ اب دو نیوکلیئر ملکوں کے درمیان جنگ کی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آپس میں کمپوزٹ ڈائیلاگ سے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. لیکن بھارت کا یہ موقف رہا ہے اور ان کی مختلف جو وار ڈاکٹرینز ہیں وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ ان کے خیال میں نیوکلیئر اوور ہینگ کے اندر، یعنی نیوکلیئر تھریش ہولڈز کے اندر رہتے ہوئے ایک لمیٹڈ وار کی سپیس ہے. اور انہوں نے اسی چیز کو پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد انہوں نے استعمال کیا، جس کا میں معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں ایئر مارشل صاحب، میں معافی چاہتا ہوں. ایک اور سوال بڑا مخمسہ ہے جنرل صاحب، میں اس پہ آپ کا ٹیک اور بعد میں ایئر مارشل صاحب کا بھی لوں گا. ایک بڑا کہانی تھی، دوسری تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے، ہم بھی بڑے تھوڑے سے پتہ نہیں انفیریورٹی کمپلیکس میں تھے بیکاز آف آر اون اپیرنٹ ویکنیسز، اینڈ آل آف اے سڈن وی سی کہ سچ اے ہیوج اکانومی، اتنا بڑا ملک جو ہے، اتنی ہائپ، ایک دم سے اٹ بیکیم اے لافنگ کائنڈ آف اے لافنگ سٹاک. خود جو ایک دوسرے کا وہ کر رہے ہیں حشر اپنی پارلیمان میں. وائی کیا سچویشن غلط طور پر پرسیپشن تھا ہمارا یا ایک دم سے کوئی تبدیلی آئی؟ یہ جنرل صاحب یہ کیسے ہوا جنرل صاحب؟ دیکھیں، ایک تو دیکھیں ہماری پاکستان کی طرف سے جو ہماری نیتیں تھیں آئی تھنک وہ پاک صاف تھی اور ہمارا جذبہ سچا تھا اور پاکستان کی قیادت بالکل محب وطن تھی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو ہم آخری حد تک چلے جائیں گے. اور اس میں خاص رول پلے کیا ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے. مجھے اس کا ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ہم آخری حد تک جانے والے تھے. یہ تو انڈیا کی خوش قسمتی تھی کہ امریکہ نے ان کی جنگ بندی کرا دی. اب جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں 1947 سے پہلے انڈیا تو ایک ملک تھا ہی نہیں. یہاں تو 565 اور 66 ریاستیں تھیں، پرنسلی اسٹیٹ تھیں، اوپر ایک اس برٹش انڈیا کے نام کرتے تھے. انڈیا ایز کنٹری تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ تو ان نیچرل سی چیز ہے. کشمیر جس کو وہ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک کسی فورم پہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہیں دکھا سکے. خالصتان کے ٹوٹلی ان سے کوئی بات ہی نہیں ملتی، وہ ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے. وہ ہر جگہ کینیڈا میں ریفرنڈم ہو رہا ہے، امریکہ میں ریفرنڈم ہو رہا ہے، وہ ان سے علیحدگی چاہتے ہیں.
7 ایسٹرن اسٹیٹ جس کا آپ نے نام لیا چکن نیک سلیگوری پاس، وہ اگر کٹ جاتا ہے اور کٹے گا انشاءاللہ، یہ ساتھ کے ساتھ ایسٹرن اسٹیٹ اور سکم جو ہے یہ انڈیا سے کٹ جائے گا، اور ان کا اروناچل پردیش ہے جس پہ چائنا کا کلیم ہے وہ ان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کو تیز کیا جائے تو پاکستان پہ حملہ کریں، جس کے میری اپنی اسسمنٹ جنرل صاحب یہ بہت بڑی خبر آپ نے دی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم مشرق کی سرحد پر جو ہے اگر جارحیت ہوئی تو حملہ کریں گے اور گہرائی میں حملہ کریں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ چکن نیک کو ان کا کٹ جائے گا۔ اب سر اڈانی کو بچاتے بچاتے جو مودی ہے اس نے اپنے آپ پر ٹیرف تو لگا لیا اور اب وہ چین جا رہے ہیں، کیا چین ان پر اعتماد کرے گا؟ دیکھیں آپ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا جیو اکنامکس کی دنیا ہے، جتنی انڈیا تجارت کرتا ہے امریکہ کے ساتھ اتنی تجارت وہ چائنا کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور وہاں پہ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ امریکہ کے ساتھ تو 45-46 بلین ڈالر کا ہے، یہاں تو ان کے 80-85 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، لیکن وہ چائنا سے اتنی زیادہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اگر چائنا وہ ان کی ایکسپورٹ بند کر دے تو ایک دم وہاں مہنگائی آ جائے گی، وہاں چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کی جو سستی چیزیں ہیں وہ ہمارے ملک میں آتی رہیں، اور چائنا اگر چاہے اور یہاں سے پاکستان سے جنگ ہوتی ہے تو کشمیر ہم دونوں مل کے آرام سے کاٹ سکتے ہیں۔ تو وہ ڈسپائٹ کہ چائنا نے ہمیں کھل کے سپورٹ کیا، آپ دیکھیں یہ چائنا کی کامیابی ہے۔ پاکستان کو چائنا سے سیکھنا چاہیے، اور سیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اور جو ہمارے کانفلکٹ ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔